ہم دین کے معاملے میں بہت لیکس ہوتے ہیں. ہم خود نہیں کوشش کرنا چاہتے پڑھنے کی, اور پھر ہم الزام دوسروں پہ ڈالتے ہیں کہ ہم کنفیوز ہیں وٹ ایور. اگر ایک عام انسان ہے جس کا جو اسکالر نہیں ہے دین کا, اور وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, اب مختلف فرقوں کی مختلف آراء ہیں, مختلف مفتیان کرام ہیں, جمہور علماء کسی چیز پہ متفق ہوتے ہیں, کبھی نہیں ہوتے, اس کے سامنے, اور ہر عالم جو ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دیتا ہے, اکثر قرآن اور حدیث سے وہ لاتے ہیں. اب سم ٹائمز ایک ایسی صورتحال بنتی ہے کہ انسان کے لیے وہ بہت کنفیوزنگ ہو جاتی ہے صورتحال. اب اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور اس کی نیت یہی ہے, اس میں کوئی تعصب نہیں ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں حق بات پہ پہنچوں, اور پھر اپنی پوری کوشش کرتا ہے, تو اگر اس کو غلطی لگتی ہے, اور غلطی اگر لیٹ سپوز اگر اس حد تک اس کو لگ سکتی ہے کہ وہ کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے, تو کیا اس کے بعد بھی وہ اکاؤنٹیبل ہوگا اس کے لیے؟ اور دوسرا اسی میں یہ کہ اس بات کو ہم آگے لے کے چلیں, تو آپ نے جس طرح بھی کہا تھا کہ ہمیں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا دین جو ہے وہ اسلام ہے, کیونکہ اگر کوئی انسان جس مذہب پہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ مذہب چینج کرنا. وہی بات کہ ان کے پاس بھی اپنی لاجکس ہیں, اپنی بکس ہیں اور ہر چیز. اور اگر کوئی انسان اسلام کو کمپیریٹیو ریلیجن کے طور پہ پڑھتا ہے, دوسرے مذہب کا وہ فالوور ہے, اور سنسیئرلی وہ پڑھتا ہے, سارے تقابلی جائزہ لیتا ہے مختلف مذاہب کا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو وہ بات اپیل نہیں کرتی, یا لاجیکلی وہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچتا, لیکن اس نے کوشش اپنی پوری کی ہے کہ میں حق تک پہنچوں. اور جس طرح آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں ایگنوسٹک ہو جاتے ہیں, یا پھر ایتھیزم کی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں کنفیوز ہو کے, تو کیا اس کے بعد بھی وہ جواب دہ ہوگا اگر وہ اسلام تک نہیں بھی پہنچتا؟ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اصل چیز یہ نہیں کہ آپ کہاں پہنچے, اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے کس طرف سفر کیا. اللہ آپ کے سفر کو دیکھ رہا ہے. بحث اس سے نہیں کہ آپ نے حج کر لیا یا نہیں کر لیا, بحث اس سے ہے کہ آپ ارادہ کر کے گھر سے نکل کھڑے ہوئے. تو جب ایک آدمی سچائی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ہر قدم اس کے لیے نیکی اور خیر کا باعث بنتا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا, اس کو اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے, نتیجے سے بے پرواہ ہو کر جاری رکھنا چاہیے, اس کو دیانتداری کے ساتھ ہر چیز کو دیکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ان مسافروں کی بڑی قدر کرتا ہے. دیکھیے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ پروردگار یہ جو بت پرستی ہو رہی ہے یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی, لیکن تیری ہدایت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اسی طریقے سے تیرے احکام پر عمل کریں. تو حضور سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ تو آپ کے آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے, تو ان کا کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح پیغمبر اپنی امتیں لے کے اٹھیں گے, یہ بھی ایک نئی امت بن کے اٹھیں گے. یعنی حق کے سچے طالب کے لیے اللہ کے ہاں بڑی قدر افزائی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ وہ طالب بنیے, سچے طالب بنیے, سچائی کی طلب کیجیے. اس معاملے میں چند موٹی موٹی باتیں ہیں جن کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا بڑے اختلافات ہیں, میں پوچھتا ہوں کہ 5 ایمانیات ہیں ہمارے. اللہ پر سچا ایمان, اس کو ایک مانتے ہوئے, فرشتوں پر ایمان, قیامت کے دن پر ایمان, نبیوں پر ایمان اور کتابوں پر ایمان. اس میں کیا اختلاف ہے؟ مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک کوئی اختلاف کرتا تو مجھے بتا دیجیے. ہمیں اپنی زندگی میں خدا کا حق ادا کرنے کے لیے 5 عبادات کرنی ہے. نماز 5 وقت پڑھنی ہے, مئی سال میں ایک بار روزے رکھنے ہیں, زندگی میں ایک بار حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنی ہے, اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینی ہے. کون اس سے اختلاف کرتا؟ کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے. یہ بات کہ ہمیں دنیا میں اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بن کے رہنا ہے, اعلیٰ ترین اخلاقی سطح پر. ہمارے پیغمبر نے اپنی بعثت کا مقصد یہ بتایا ہے کہ بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, میں اخلاق کی پاکیزگی کو آخری انتہا تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. اس میں کون اختلاف کرتا ہے؟ ہمارے دین کا کانٹینٹ ہے کتنا ہے, بدن کی صفائی کے احکام ہے, خور و نوش کھانے پینے کی صفائی کے احکام ہے, اخلاق کی پاکیزگی کے احکام ہے. یہ موٹی موٹی باتیں, ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. چند علمی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں, یا عمل سے متعلق چند چیزیں, جیسے مثال کے طور پر عورتوں کے ہاں حجاب کا مسئلہ, یا مردوں کے ہاں کوئی داڑھی واڑی رکھنے کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ان کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کر لیجیے, آپ بالکل ٹھیک جگہ پہنچ جائیں گے. یہ عمل سے متعلق ہے, یہ تو چند چیزیں ہیں, یعنی اس سے زیادہ نہیں ہیں. کچھ ایکڈیمک چیزیں ہیں, ان کے بارے میں نہ خدا نے آپ سے سوال کرنا ہے, نہ وہ آپ کی جواب دہی سے متعلق ہے. ان کو علمی چیزیں سمجھیے, ان کے بارے میں اہل علم کی چیزیں پڑھیے, آپ کو شوق ہو تو ان کی تحقیق بھی کر لیں, ان میں کوئی آپ رائے بھی قائم کر لیں.
اس میں غلط رائے بھی قائم ہو سکتی ہے، صحیح بھی قائم ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ جواب دہی نہیں ہیں۔ تو یہ سادہ بات ہے، اس میں مجھے بتا دیجیے کیا پرابلم ہے؟ اصل میں ہم بعض اوقات کسی چیز کو بہت میگنیفائی کر دیتے ہیں تو اس سے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔